ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ کس نظریے سے دیکھتے ہیں. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, ہم کہتے ہیں اس ماں پہ سلام ہو جس نے تاج الشریعہ کو دودھ پلایا ہے, اس ماں پہ سلام ہو جس نے اعلیٰ حضرت کو لوریاں دی ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں اس ماں پہ سلام ہو جس نے مصطفیٰ کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا. ہوگی کوئی ماں اس ماں کے مقابلے کی؟ ہے کوئی ماں اس ماں کے مقابلے کی؟ یہ لوگ جتنے کہتے ہیں وہ جہنمی آئے معاذ اللہ. خدا کی قسم وہ خود کہتی ہے ایک دن حضور میرے شکم میں تھے اور میں سوئی ہوئی تھی, میرے ماتھے پہ پسینے کے چند قطرے آئے, اتنے میں میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے. کہنے لگے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو چند 2 حسین شہزادیاں ہاتھوں میں پنکھے لے کے ہوا کر رہی تھیں. میں نے مڑ کے دیکھ کے کہا شہزادیوں کبھی مکے میں نہیں دیکھا, کون ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا آمینہ ہم زمین والے نہیں, ہم تو جنت والے ہیں. کیوں آئے ہو؟ کہا رب نے بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا آمینہ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا دی جائے. حیرت کی بات ہے, یہ چیز کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں باتیں, میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. اللہ اکبر, تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھی جائے پڑھا جائے. اللہ اکبر. میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کروں, بات لمبی ہوگی, رات بھی کافی ہو چکی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام تاریخ میں ہر بندہ جانتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا تھا مکے میں کون آیا ہے, اور ابھی ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا, ابھی عورتوں کے چرچے بھی کانوں میں نہیں آئے تھے, ابھی کوئی فیصلہ مکے آنے کا نہیں تھا. کہتی جب میں سوئی, کہتی اس وقت ہمارے قبیلے کے حالات ایسے تھے کہ جانور تک بھوکے پیاسے تھے, انسان تو انسان. کہتے میرا جو بیٹا تھا اس کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا, ہمارے گھر میں جو اونٹنی تھی اس کا بچہ اس لیے بھوک سے مر گیا تھا کہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا. کہتی یہ قحط تھا ہمارے قبیلے کا. کہتی لیکن جب میں سوئی تو کوئی میرے خواب میں آیا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, ایک نہر پہ لے کے گیا اور اس نے مجھے اس نہر سے ایک پیالہ بھر کے دیا. کہتی وہ میں نے پیا, اور جب میں پی چکی اس نے کہا کہ اب سیراب ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا مجھے نہیں جانتی؟ کہا نہیں. تو اس نے مجھ سے کہا حلیمہ میں تیرا صبر ہوں جو مشکل ہو کر کے مجسم ہو کے تیرے سامنے آیا ہوں, میں تیرا صبر ہوں. اور اس کے بعد اگلی بات کہنے لگی جب میں سیراب ہو گئی میں نے شکریہ ادا کیا. اس نے کہا نہیں ایک خوشخبری دے رہا ہوں. کہا کیا؟ جا مکے میں غریب نواز آ گیا ہے, اس کو اپنے گھر لے کے آ, پورے زمانے کی بھوک ختم ہو جائے گی. یہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے ہی بتا دیا کہ غریبوں کو نوازنے والا مکے میں آ چکا ہے. کہتی میں نے اپنے شوہر سے خواب ذکر کیا, میں نے ایسا خواب دیکھا. میرے شوہر کہنے لگے ہو سکتا ہے کوئی خواب ہو. میں نے کہا نہیں, رات جو پیالہ پیا تھا اس پیالے کا سکون ابھی بھی محسوس کر رہی ہوں. کہ جب پیالہ سچا تھا پھر خواب بھی سچا ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ پھر باتیں ہوئیں, عورتیں کہنے لگی مکہ چلتے ہیں بچے لینے کے لیے. میں نے اپنے سرتاج سے کہا چلو ہم بھی چل کے دیکھیں. کہنے لگی کیا کرو گے, سواری تو خود کمزور ہے. 2 سواریاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھیں. کتنی سواریاں تھیں؟ سارے بولیں کتنی؟ فرماتی ایک اونٹنی اور ایک گدھی, 2 سواریاں تھیں. کہتی ہم نے سامان لادا, گدھی پہ سوار ہوئے اونٹنی پہ, اور اپنے سرتاج کے ساتھ میں قبیلے سے نکلی. کہتی ہیں وہ جو عورتیں تھیں نا 12-13 وہ بھی میرے ساتھ تھی, میں ان کے ساتھ نکلی, لیکن ان کی سواریاں اتنی تیز تھی کہ میں پیچھے رہ جاتی تھی. کہنے لگی کئی بار ایسا ہوا. آخرکار وہ کہنے لگی حلیمہ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلو ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دو. میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پانی پینے کا ختم ہوتا جا رہا ہے, اگر ہم تمہارے ساتھ انتظار کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. یہ بات کہی تو کہا میں نے اجازت دے دی, جاؤ تم چلی جاؤ. ان کی اجازت لی, وہ چلی گئی, میں پیچھے رہ گئی. کہتی جب ہم مکے پہنچے تو آدھی رات گزر چکی تھی, آدھی رات گزر چکی تھی, اور یہ جو عورتیں تھی بچے لے کے واپس آ چکی تھی. بہت غور سے سننا, کہتی بچے لے کے واپس آ چکی تھی. میں جس دروازے پہ جاتی کہتی بچے تو جا چکا ہے, ہمارا بچہ تو جا چکا ہے. پھر میں پریشان ہو گئی, میں نے کہا کوئی بچہ ہے؟ تو کسی نے کہا ایک بچہ باقی ہے جسے کوئی اس لیے نہیں لے کے گیا کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. یہ کہا گیا کہ اس بچے کو اس لیے سب چھوڑ گئے کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. حضرت حلیمہ اپنے سرتاج سے کہتی ہے سرتاج کوئی بچہ ہی نہیں بچا, ایک یتیم ہے, خالی جاتے ہوئے تو حیا آ رہی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس یتیم کو ساتھ نہ لے لوں.
حضرت حلیمہ کہتی میں نے اتنی بات کہی، سرتاج کہنے لگے چلو خالی لوٹنے سے تو یہی بہتر ہے، اس یتیم کو ساتھ لے لو۔ کہنے لگی پھر میں کیا کرتی؟ کہنے لگی میں بڑی پریشان تھی، پھر میں جا کے حرم کعبہ میں گئی اور میں نے جا کے غلاف کعبہ تھاما، میں نے کہا تھا اے کائنات کے بنانے والے، تو جانتا ہے غربت کتنی ہے، تو جانتا ہے کہ میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میرے قبیلے کے اندر اتنا بڑا قحط ہے کہ جانوروں کے لیے گھاس تک نہیں ہے، اگر میں خالی گئی مالک بتا تو سکے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا، یہ سارے بچے لے کر کے چلی گئی، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں گی؟ کبھی رو رہی تھی، اتنے میں آدھی رات ہے کسی نے کارن کے دروازے پہ آ کے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی دایا؟ جیسی چنا سنا کہتی خوشی کا عالم یہ تھا، میں دوڑ پڑی، میں نے نام تک نہیں بتایا، میں نے کہا میں ہوں یہ کہہ کے دوڑی، جب جا کے چہرہ دیکھا اس کی وجاہت بتا رہی تھی، کوئی سردار قبیلے کا کھڑا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا تھا، کوئی بڑے قبیلے کا بڑا شخص ہے، جیسے میں قریب گئی اس نے کہا دایا ہو؟ کہا ہاں، اس نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ، کہا جو تمہارا انتظار تھا، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے اب میں سوچ رہی تھی یہ جو لے کے جا رہا ہے کوئی سردار ہے، جب اس کا بچہ ملے گا تو پھر میں سوچوں گی مجھے کیا کیا نہ ملے گا، سونا ملے گا، چاندی ملے گی، ہیرے جواہرات ملیں گے۔ کہا میں سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں اس نے مڑ کے دیکھا اور کہا کیا سوچ رہی ہو؟ ہیرے چاندی ملیں گے، پہلے سن لو میرے گھر میں جو بچہ ہے وہ یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے۔ پھر میرے دل نے کہا حلیمہ یہ تو وہی یتیم نکلا جس کو سب چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر میں اپنے آپ کو سنبھالا، پیچھے پیچھے چلی، دروازے پہ پہنچی، جا کے رک گئی، میں نے دروازہ بجایا، اجازت ہے؟ اندر سے سیدہ آمینہ کہتی ہے حلیمہ آ جاؤ، کس کا انتظار ہے؟ اتنا سنا پریشان ہو گئی، اندر جا کے کہتی ہے خاتون میں پہلی بار مکے آئی ہوں، نہ تم مجھے جانتی ہو نہ میں تمہیں جانتی ہوں، یہ بتاؤ میرا نام کس نے بتایا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے سنو، جس نے تمہیں اس بچے کا پتہ بتایا ہے اسی نے ہم کو تمہارا نام بھی بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت مولود مصطفیٰ۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی، ڈر تھا، یتیم ہے، فرماتی میں نے جا کے پوچھا آپ کا ہی بیٹا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا ہاں، کدھر ہے؟ اشارہ کیا وہ پالنے میں لیٹا ہے۔ فرماتی جب میں پالنے کے قریب گئی، حضور کے جسم اطہر کے اوپر حریر کا ہرا کپڑا پڑا ہوا تھا، میں نے جیسے ہی کپڑا سرکایا، فرماتی جیسی چہرے سے کپڑا سرک کے نیچے تک آیا، بس پہلی نظر پڑتے ہی میں حضور کو دل دے بیٹھی، پہلی نظر پڑتے ہی۔ کہنے لگی پھر چونکہ مائیں جانتی ہیں سوتے ہوئے بچوں کو کیسے بیدار کیا جانا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے اپنا دانا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھا، فرماتی حضور نے آنکھ بعد میں کھولی، مسکرانا پہلے شروع کر دیا تھا، مسکرانا پہلے شروع کر دیا تھا۔ حضور کی آنکھ کھلی اور جیسی حضور نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، بس حضور کو دیکھا۔ کہنے لگی میں نے حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، کہنے لگی میں دکھوں کی ماری تھی، بھوک تھی بچوں میں، شہر میرے قبیلے میں قحط تھا، میں نے اٹھا کے حضور کو سینے سے کیا لگایا، میرے سینے کے سارے دکھ دور ہو گئے، بس حضور کو سینے سے لگایا۔ حضرت آمینہ فرماتی میں نے نہ پھر دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو سینے سے لگا کے نہ، کہتی میں کھو گئی حضور میں، میں کھو گئی حضور میں، بس پھر حضور میں ہی کھو گئی، میں بھول گئی مجھے کرنا کیا۔ کہ میں حضور کو سینے سے لگا کے بیٹھی تھی، اتنے میں نبی کی امی فرمانے لگی حلیمہ بچے کو لینے آئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جانتی ہو یہ یتیم ہے؟ اتنا کہتے کہتے سیدہ آمینہ کی آنکھیں برس گئی۔ جانتی ہو یہ یتیم ہے، کوئی عورت شاید اس لیے لینے نہیں آئی کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نقیق ہے، کیا سوچ کے لینے آئی ہو، کیا سوچ کے لینے آئی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جملے تھے آمینہ اب یہ نہ پوچھ کیا سوچ کے لینے آئی ہو، یہ بتاؤ یہ میرے حوالے کرنا ہے یا اس کی غلامی کے لیے مجھے یہیں پہ رکھنا ہے؟ کہ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، یا تو بیٹا دے دو یا غلامی کے لیے یہی رکھ لو۔ حضرت حلیمہ کے آمینہ فرمانے لگی یہ یتیم ضرور ہے لیکن برکت والا ہے، برکت والا ہے، لے کے تو جا رہی ہو، سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ یہ وہ ہے جب یہ پیدا ہوا تو کوئی کہہ رہا تھا
کہ اس کو پورب کی بھی سیر کراؤ، پچھم کی بھی سیر کراؤ۔ جب یہ آیا ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو میری گود سے لے گیا اور واپس لے کے آیا نا تو میرے لال کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہا جب واپس آئے مصطفیٰ پانی کے قطرے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہاں کہاں لے کے گئے تھے؟ تو کسی نے کہا ہم نے اس کو پورب کی بھی سیر کرائی، پچھم کی بھی سیر کرائی، اتر کی بھی سیر کرائی، دکن کی بھی سیر کرائی، ہم نے اس کو سمندروں میں بھی گھمایا ہے، ہم نے اس کو سارے دریا گھما دیے ہیں۔ کہا سب کو بتایا کہ نہیں؟ تو کوئی کہہ رہا تھا ہم نے کائنات کو بتا دیا ہے، اسے پہچان لو، آج کے بعد زبان اس کی ہوگی فیصلے خدا کے ہوا کرے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے، زبان اس کی ہوگی فیصلے خدا کے ہوں گے۔ حلیمہ لے کے جا رہی ہے، سنبھال کے رکھنا۔ گود میں اٹھایا حضرت حلیمہ، مارے خوشی کے جو چلی، سیدہ آمینہ نے کہا پلٹ کے ایک بار اور میرے لال کو میرے پاس لے آؤ۔ بڑی بات ہوتی ہے، مشکل بات ہوتی ہے ماں کا اولاد سے جدا ہونا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم ہر درد آسان ہوتا ہے، مگر اولاد کو جدا کرنا ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا درد ہوتا ہے، سب سے بڑا درد ہوتا ہے۔ اولاد اگر پاگل بھی ہو ماں باپ کے دل کا قرار ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کا قرار ہوتی ہے۔ میں نے کئی ماؤں کو پاگل بیٹوں کو کمر پر اٹھائے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے زخمے بنا کے کھلاتے ہیں، لیکن کبھی بوجھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں ہاں میں ایسی مائیں جانتا ہوں جو 18 سال سے بیٹا بستر پہ پڑا ہے، اپنے میکے تک اس لیے نہیں گئی کہ بیٹے کو کون دودھ پلائے گا، بیٹے کو کون جوس پلائے گا، بیٹے کی گندگی کون صاف کرے گا۔ ایک ماں 18 سال تک اپنے بیٹے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جب تمہاری شادیاں ہوتی ہیں تو کون سا ستم ماں باپ پہ نہیں کرتے؟ کوئی سنگاپور جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے۔ ایک ابھی چند دن پہلے کی کہانی ہے، سنا بڑا دلاویز واقعہ ہے۔ بڑے امیر کی چند اولادیں تھی، چند بیٹے تھے، اس نے بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ جب وہ بستر پہ آ کے پڑ گیا، ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا؟ باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھا۔ جب باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھا، نوکر سے کہنے لگا میں اپنی بیوی کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہوں، یاد رکھنا میرے باپ کی خدمت میں کمی نہ ہو۔ یہ کہہ کے پردیس چلا گیا۔ باپ بستر پہ پڑا تھا، کوما کی کنڈیشن تھی، نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ تو اللہ اکبر، بستر پہ چھوڑ کے گئے باپ کو، اور جس نوکر کو کہا تھا باقی سارے مکان کو تالا لگایا، جس کمرے میں باپ رہتا تھا صرف اس کمرے کی چابی اس نوکر کے حوالے کی۔ نوکر نے بھی بیٹوں کے جانے کے بعد تالا لگایا، منڈی جا رہا تھا، اتفاق سے حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بھی پاگل خانے چلا گیا۔ جانے کے بعد کومے کی حالت اس کی بھی ہو گئی۔ جب بیٹے 3 مہینے کے بعد پلٹ کر کے آئے تو جس کمرے کے اندر نوکر نے ان کے باپ کو تالا لگایا تھا، جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو باپ کی سوکھی ہڈیاں بستر پہ پڑی تھی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں کو نوکروں کے حوالے نہ کرو، خادموں کے حوالے نہ کرو، اپنا وقت اپنے باپ کی قدموں میں بتایا کرو۔ اور یار نصیب ہے تیرا تجھے خدمت کا موقع ملا ہے، خدا کی قسم لندن پیرس اپنی جگہ پر ہو گئے، ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ پر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عظمت والدین۔ جو خود کر لوگے وہ تمہاری سب سے بڑی نیکی ہے، جو خود ماں باپ کی خدمت کر لوگے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ کسی جگہ پہ دولت بٹنے لگی تھی، سنیں بہت غور سے، تو بٹوارے کی باری آئی۔ جب بٹوارے کی باری آئی تو دولت رکھی گئی، ماں پہ ایک پہ جھگڑا ہوا، ایک کہتا ماں میں لوں گا، دوسرا کہتا تھا ماں میں لوں گا۔ یہ جھگڑے بہت کم دیکھنے کو ملتے، مارکیٹ دکان سارے بانٹ لیں گے، ماں باپ بانٹنے والے بہت کم۔ ایک باپ کی 8 دن کی ڈیوٹی پڑتی ہے، 8 دن تو کھلائے گا، 8 دن تو کھلائے گا، ابا میرے پاس رہیں گے، اماں تیرے پاس رہیں گے، ایسی ڈیوٹیاں ڈالتے ہو۔ ماں باپ کو پاگل اولاد بھی پیاری ہوتی ہے۔ وقت ضائع کر کے میں بس بہت تیزی ضائع کیا بغیر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو پاگل اولاد بھی پیاری ہوتی ہے۔ پھر صحیح سالم ماں باپ اولاد کو پیارے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں؟ کبھی غور کیا کرو، کبھی سوچا کرو۔ ہر چیز تمہیں مارکیٹ سے مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں ملیں گے۔
نہیں مل سکتے. دل گردے پھیپڑے آج تو سارے بدل جاتے ہیں پیسے دے کر کے, لیکن ماں باپ مارکیٹ میں نہیں ملتے. یہ ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے. اللہ نصیب سے ماں باپ دیتا ہے. حضرت آمینہ نے کیا کہا, خدا کی قسم, اور پھر ان کا بیٹا جن کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حلیمہ لے کے جا رہی ہے نا, میرے لال کی حفاظت کرنا, جان سے زیادہ سنبھال کے رکھنا میرے لال کو. کہ آپ فکر نہ کریں بیٹا مجھے دے. جب لے کے چلی, بہت غور سے سننا, اللہ اکبر, لے کے آئیں تو اونٹنی جو تھی نا وہیں پہ باندھ دی تھی باہر ہی, حرم شریف کے سامنے اونٹنی ان کی سواری تھی. لے کے پہنچی, شوہر نے حضور کا چہرہ دیکھا,